11 سال کی ایج میں مجھے الیکٹرک شاک لگا جس نے میری دونوں ٹانگیں گھٹنے تک اور بازو جو ہے مکمل طور پر جلا دیے۔ اس ٹائم پہ جو ہے میری مدر میری سپورٹ بنی۔ ماں نے روتے ہوئے میرا کے ہاتھ جوڑ لی اور کہا بیٹا مجھے معاف کر دو، ڈاکٹرز نے آپ کی دونوں ٹانگیں اور بازو کاٹ دیے۔ پری کلاس سے لے کے میٹرک تک جو ہے مدر مجھے صبح اسکول کے لیے تیار کرتی اور مجھے گود میں اٹھا کر اسکول لے کر جاتی، اور جب چھٹی ہوتی دوبارہ سے پھر والدہ جو ہے مجھے اٹھا کر 2 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مجھے گھر لے کر آتے۔ 10th کلاس میں آیا تو مجھے پتا چلا کہ آرٹیفیشل لمبس بھی جو ہے کسی چیز کا نام ہے، کھڑا ہو سکتا ہوں تو میں چل بھی سکتا ہوں، اور میں نے یقین کریں کہ مزید 1 ماہ پریکٹس کی اور اپنی ٹانگوں پہ چلنا شروع کر دیا۔ میں نے آئی ٹی میں بہت زیادہ کام کیا پنجاب پولیس میں۔ 2017 میں پرائم منسٹر پاکستان آئی جی آفس آئے اور انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اور بیسٹ پولیس آفیسر کا ایوارڈ دیا۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز ون ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان دعا طارق۔ ناظرین، ارشد ندیم کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے قومی ہیرو موجود ہیں جنہوں نے 172 کنٹریز سے اپنا بیسٹ پولیس آفیسر کا ایوارڈ لیا ہے، اور ایک الگ انٹرسٹنگ سی بات یہ ہے کہ ان کی ایک بازو اور دونوں ٹانگیں نہیں ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ ایسا کیا واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے ان کی زندگی بدل گئی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ سر ہمیں بتائیے گا کہ وہ کیا ایسا حادثہ آپ کے ساتھ 11 سال کی عمر میں پیش آیا تھا جس کی وجہ سے آپ کی ایک بازو اور دونوں ٹانگیں جو تھیں وہ آپ اس سے محروم ہو گئے تھے؟ جی بالکل، بیسکلی میں باقی بچوں کی طرح بالکل ٹھیک تھا، اور 11 سال کی ایج میں مجھے الیکٹرک شاک لگا 11 kV 11,000 وولٹ کھمبے کی تار سے، جس نے میری دونوں ٹانگیں گھٹنے تک اور بازو جو ہے مکمل طور پر جلا دیے، اور ڈاکٹرز نے آپریٹ کیا اس کے بعد، اور میری جو لیفٹ آرم ہے وہ کمپلیٹ طور پر کاٹ کے میری باڈی سے الگ کر دی گئی، اور اس کے بعد میری دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ بھی گھٹنے تک کاٹ کر میری باڈی سے الگ کر دیے۔ اس ٹائم بالکل میں ہمت ہار چکا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں زندہ لاش بن چکا ہوں، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں لیگس اور جو ہے بازو کے بغیر سروائیو کرنا بہت ڈیفیکلٹ تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اس ٹائم پہ جو ہے میری مدر میری سپورٹ بنی۔ پہلے تو جب میرا آپریشن کیا گیا اور جب مجھے ہوش آیا، اور پہلے ٹال مٹول سے کام لیا گیا، مجھے نہیں بتایا گیا کہ آپ کی بازو کاٹ دی گئی ہے۔ جب بعد میں دونوں ٹانگیں اور بازو کاٹ دیے گئے، مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ ماں مجھے بتائیں ٹانگیں اور بازو کہاں ہیں، جس پر ماں نے جو ہے روتے ہوئے میرا کے ہاتھ جوڑ لی اور کہا بیٹا مجھے معاف کر دو، ڈاکٹرز نے آپ کی دونوں ٹانگیں اور بازو کاٹ دی ہیں اور میں آپ کی ٹانگیں اور بازو نہیں بچا پائی۔ تو میں نے کہا ماں آپ روتے کیوں ہیں؟ ابھی میرا 2 ٹانگیں اور 1 بازو کٹے ہیں نا، ابھی بھی میرا 1 بازو بالکل سلامت ہے، تو کوئی بات نہیں، میں اس کے سارے زندگی گزار لوں گا۔ مطلب ایک چھوٹے بچے کے پاس بھی اتنی موٹیویشن تھی؟ بالکل، میں اکثر سوچتا ہوں کہ مجھے کس طرح سے یہ تھنکنگ 11 سال کی ایج میں آئی کہ میں نے اس طرح کا جواب دیا، اور ماں اس کے بعد مجھے ماں نے سینے سے لگا لیا، رونے لگی ماں کہ ایک بچہ اتنا، ایک ٹانگیں کٹ گئی، بازو کٹ گیا، اس کے باوجود اتنا اسٹرانگ آنسر جو ہے وہ کر رہا ہے۔ میں اس ٹائم 3 کلاس میں تھا۔ 3 کلاس سے لے کے میٹرک تک جو ہے مدر مجھے صبح اسکول کے لیے تیار کرتی اور مجھے گود میں اٹھا کر اسکول لے کر جاتی۔ میں اپنی کلاسز اٹینڈ کرتا اسکول میں، اور اس کے بعد ماں باہر ویٹ کرتی کلاسز کے باہر بیٹھ کے، اور جب چھٹی ہوتی دوبارہ سے پھر والدہ جو ہے مجھے اٹھا کر 2 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مجھے گھر لے کر آتے۔ مطلب آپ کی والدہ سب سے بڑی سپورٹ تھی آپ کے لیے؟ بالکل، میرے لیے سب سے بڑی میری موٹیویشن جو ہے میری والدہ ہیں، اور ان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک پہنچا ہوں، اور اگر وہ نہ ہوتی شاید میں کسی کونے میں بیٹھا ہوتا۔ اچھا، اس کے بعد جب میں 10th کلاس میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ آرٹیفیشل لمبس بھی جو ہے کسی چیز کا نام ہے، اور میں نے گورنمنٹ کو اپروچ کیا، گورنمنٹ نے مجھے ابلائج کیا، اور ساؤتھ افریقہ سے 7 لوگوں کی ٹیم پاکستان آئی، اور جب وہ پاکستان آئے تو اس میں ایک ڈاکٹر تھی، ڈاکٹر سینڈرا، جو ایک امریکن لڑکی تھی۔ اس نے میرا معائنہ کیا اور میرے لیے آرٹیفیشل لمبس تیار کیے، اور اس کے بعد اس نے ایک ایسی بات کی جس نے میرے دل میں آگ لگا دی۔ اس نے کہا کہ آپ جو ہے جو یہ لمبس، آرٹیفیشل لمبس جو لگا دی گئی ہیں، آپ ان سے جو ہیں کبھی چل نہیں پائیں گے۔ میں نے کہا جی وہ کیوں؟ اس نے کہا جی آپ کی کیونکہ دونوں ٹانگوں کے ساتھ 1 بازو بھی نہیں ہے مکمل طور پہ، آپ جب کھڑے ہوں گے تو اپنا بیلنس مینٹین نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ کی جو بازو ہوتی تو پھر آپ کو ہم سٹک دیتے، بساکیاں دیتے، کوئی سہارا دیتے جس سے آپ ہلکا پھلکا چل پاتے۔ مطلب آپ کو بالکل مایوس کر دیا انہوں نے ایک طرح سے؟ بالکل ایسا ہے، اور میں اس کے بعد جو ہے نا مجھے انہوں نے بڑا مایوس کیا، اور میں نے اس بات کا جواب اس طرح سے دیا کہ جن ٹانگوں سے میں چل نہیں سکتا وہ میرے کسی کام کی نہیں ہے، اب ان کو واپس لے جائیں۔ جس پر ڈاکٹر سینڈر نے کہا آر یو شیور؟ آپ کو پتہ ہی کتنی ایکسپینسو ہیں؟ میں نے کہا جن سے میں چل نہیں سکتا میرے وہ کسی کام کی نہیں ہیں۔
تو اس نے وہ لیگس واپس لیں اور دوبارہ ساؤتھ افریقہ چلی گئی. اچھا واپس لے لی انہوں نے. واپس چلی گئی. اور مزے کی بات یہ جو ہے, مجھے اس کے بعد ایک پاکستانی سرجن ملا, وہ انہوں نے مجھے دیکھا اور ان کا نام تھا ڈاکٹر کاظمی صاحب نے مجھے دیکھا تو کہا بیٹا آپ چلنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ کیسی بات ہے, مجھے تو آلریڈی ایک ایکسپرٹ ٹیم ریجیکٹ کر چکی ہے, میں کیسے چل سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ بالکل چل سکتے ہیں. وہ ڈیلی مجھے اپنی ورک شاپ لے کے جاتے, وہاں پریکٹس کرواتے. 1.5 ماہ کی مسافت کے بعد جو ہے میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا, اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا. اچھا. اور اس کے بعد جو ہے, اور جب میں کھڑا ہوا تو میں نے سوچا میں کھڑا ہو سکتا ہوں تو میں چل بھی سکتا ہوں. اور میں نے یقین کریں کہ مزید 1 ماہ پریکٹس کی اور اپنی ٹانگوں پہ چلنا شروع کر دیا. اور میں نے ڈاکٹر سینڈرا کو میل کی, اور ڈاکٹر سینڈرا میں چلنا شروع ہو گیا, جس پہ ڈاکٹر سینڈرا نے کہا آپ نے کس کنٹری سے ٹریٹمنٹ کروایا؟ میں نے کہا جی پاکستان سے. اس نے کہا جی ہو ہی نہیں سکتا, ہماری ٹیکنالوجی کہاں اور پاکستان کی کہاں. اور اس کے بعد جو ہے میں نے ڈاکٹر سینڈرا کو کہا کہ اگر اس نے کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ. میں نے کہا اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ آ کر دیکھ لیں. مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ ڈاکٹر سینڈرا میرے اس بات اتنا سیریس لے گی. ڈاکٹر سینڈرا نیکسٹ ڈے پاکستان لینڈ کر گئی اور میرے بارے میں پوچھتے پوچھتے میرے اسکول پہنچ گئی. اچھا. اور اس میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا, اور مجھے یاد ہے میں 10th کلاس میں تھا, اور جو ہماری پرنسپل تھی بہت اسٹرکٹ تھیں, اور ہم کو ایجوکیشن اسکول تھا. تو مجھے جو ہے پرنسپل کی طرف سے بلایا گیا, اور جب میں پرنسپل روم کی طرف بڑھا اور وہاں میں قریب پہنچا میں آفس کے, تو میں نے جب دیکھا تو سامنے ڈاکٹر سینڈرا بیٹھی تھی. میں اس کو دیکھ کے شوق, اور وہ مجھے دیکھ کے شوق, یہ تو فوراً سے وہ وہاں سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی آئی, اور اس نے آ کے جو ہے نا مجھے فوراً سے سینے سے لگا لیا, اور باقاعدہ اس نے مجھے پرپوز کیا. اس نے کہا ول یو میری می؟ اور اس کی اس بات پہ میں فوراً سے تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا. اور کیونکہ میں سینڈرا کی باؤ میں تھا اور پیچھے پرنسپل تھیں, اور اس ٹائم جو ہے نا مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی میں نے کیا بات کرنی. لیکن جو پرنسپل تھی ہماری بڑی سمجھدار لیڈی تھی, انہوں نے کہا کہ بیسکلی ہمارا جو کنٹری ہے, ہمارا جو مذہب ہے, ہمارے مذہب میں بچے کی مرضی کے ساتھ پیرنٹس کی مرضی بھی شامل ہوتی ہے. آپ اس اسٹینڈ کے پیرنٹس سے ملیں, اگر اس کے پیرنٹس ایگری ہیں تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد وہ سینڈرا میرے پیرنٹس کے پاس آئی اور میرے گھر آئی, ان سے ملی اور کہا کہ میں نے اپنی لائف میں اتنا بہادر بچہ نہیں دیکھا جس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں, بازو کٹ گیا, اس کے باوجود اس نے ہمت کی, مجھے چیلنج کیا, چیلنج ایکسیپٹ کیا اور چل کے دکھایا. میں نے شادی کرنی تو اسی سے کرنی ہے. تو اب میری مدر نے کہا کہ بیٹا آپ کے پاس تو دنیا کا سب کچھ ہے, لیکن ہمارے پاس تو ہمارے کل کائنات ہمارا بیٹا ہے, ایک اکلوتا بیٹا ہے, اگر آپ اس کو بھی لے جائیں گے اپنے ساتھ تو ہم کس کے ساتھ زندہ رہیں گے. اس کے بعد میں نے ڈاکٹر سینڈرا کا خیال دل سے نکال دیا. اور ابھی تک رابطے میں ہیں آپ ان سے؟ جی میرے سے رابطے میں ہیں ماشاءاللہ. ان کے بھی 3 بچے ہیں اور میرے بھی 2 بیٹے ہیں, تو بڑی اچھی لائف گزر رہی ہے. ریگریٹ تو نہیں ہوا کبھی دوبارہ کہ میں نے شادی نہیں کی ان سے؟ نہیں, کیونکہ میرا بڑا اچھا فیصلہ تھا, کیونکہ پیرنٹس جو تھے میرے لیے فرسٹ پریورٹی پہ تھے. جس مدر نے مجھے اتنے سال اٹھا کے اسکولنگ کروائی, اور میں کیسے ان کی جو ہے نا ان کو ریجیکٹ کر سکتا ہوں, اور ایک لڑکی کے لیے میں ان کو چھوڑ سکتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں میرا بڑا ٹھیک فیصلہ تھا. اور الحمدللہ اس کے بعد میں نے میٹرک کی اور ڈاکٹر سینڈرا آفس چلی گئی, اور میں نے میٹرک کیا, میں نے ICS کی ڈگری حاصل کی, اس کے بعد سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی, اور میں نے ہمت نہیں ہاری اور آگے بڑھتا گیا. اس کے بعد پنجاب پولیس میں نے میرٹ پہ جوائن کی, اور میں نے IT میں بہت زیادہ کام کیا پنجاب پولیس میں. اور الحمدللہ 2017 میں پرائم منسٹر پاکستان IG آفس آئے, اور انہوں نے میں نے جب ان کو بریفنگ دی اور بتایا کہ میں نے کس طرح سے ایفرٹ کیا اور میں نے کس طرح IT میں کام کیا, تو انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اور بیسٹ پولیس آفیسر کا ایوارڈ دیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ابھی ریسنٹلی دبئی میں ایک ورلڈ پولیس سمٹ ہوئی, جس میں پوری دنیا سے جو ہے وہ آفیسر آئے. اس میں 172 کنٹریز نے راؤنڈ اباؤٹ پارٹیسپیٹ کیا, اور اس کمپٹیشن میں جو ہے میں پیپل آف ڈٹرمنیشن میں فرسٹ کیٹیگری میں وہاں سے ایوارڈ لے کر آیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور اس سے بڑی بات یہ کہ میں اپنے IG صاحب کو, عثمان انور صاحب کو, اور باقی تمام سینئر افسران کو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے میرٹ پہ مجھے سلیکٹ کیا اس کمپٹیشن پہ کے لیے, اور انہوں نے مجھے بھیجا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ جو ہمارے پنجاب پولیس کی جو ٹریننگ سینٹرز ہیں پورے پنجاب میں, میں وہاں پہ کانسٹیبل سے لے کے DSP رینک تک میں پورے پنجاب میں کے ٹریننگ سینٹر میں جا کے ٹرینرز کو میں ٹرین کر رہا ہوں. نہ صرف میں
ان کو موٹیویشنل اسپیکر بلکہ آئی ٹی ٹریننگ بھی دے رہا ہوں اور الحمدللہ میں نے خود کو بریک نہیں کیا, میں بڑھتا جا رہا ہوں اور آگے بڑھتا جا رہا ہوں. میرے جو سینئر افسران ہیں ان کا بہت شکریہ. سر کبھی آپ کو ایسا نہیں لگا, کبھی آپ کو کسی نے فیل کروایا ہو کہ آپ ہم سے ڈفرینٹلی ایبل ہیں, تو کبھی کسی نے کوئی الگ سا رویہ آپ کے ساتھ اختیار کیا ہو, کوئی زندگی میں ایسا واقعہ کہ آپ نے خود کو کمتر فیل کیا ہو؟ اب میں نے اپنی لائف میں بالکل خود کو کمتر فیل نہیں کیا کیونکہ میں بڑا ڈھیٹ ہوں. اور جب میں یہ ایک واقعہ ضرور ہے, جب میں 10th کلاس میں تھا, میں نے میٹرک کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد مجھے فیل ہوا کہ میں جب میرے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا بہت ڈیفیکلٹ تھا. میں نے ٹیلی فونکلی ایک ڈرائیونگ اسکول سے رابطہ کیا, ان کو بتایا ہے کہ میری دونوں لیگس نہیں ہیں اور ایک بازو مکمل طور پر نہیں ہے, آرٹیفیشیل ہے لیکن میں ڈرائیونگ کرنا چاہتا ہوں. جس پر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی لائف میں کبھی ڈرائیونگ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کبھی اس بارے میں سوچیے گا. ان کی اس بات نے میرے اندر آگ لگا دی اور میں نے ٹھان لیا کہ پہلے تو میں نے آٹومیٹک گاڑی ڈرائیو کرنی تھی اور اب مینول گاڑی ڈرائیو کروں گا. اس کے بعد میں نے الحمدللہ, مجھے اس ٹائم گاڑی ڈرائیو کرنے سکھانے کے لیے کوئی ایگری نہیں تھا. میں نے یوٹیوب سے ایک ڈرائیونگ سیکھی, یوٹیوب کا سہارا لیا اور ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد میں نے میرٹ پہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیا اور الحمدللہ مجھے ڈرائیونگ کرتے ہوئے 8 سال ہو گئے ہیں. سر جیسے کہ آپ میرڈ ہیں, تو آپ کی جب شادی ہوئی تو آپ کو تب کوئی مشکلات نہیں فیس کرنی پڑی؟ نہیں, بالکل نہیں. جب آپ ایفرٹ کرتے ہیں تو آپ خود کو اتنا اسٹرانگ بنا لیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. آپ جب ہمت نہیں ہارتے, خود کو کسی سے کمتر نہیں سمجھتے اور خود کو پروو کر کے دکھاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے تمام راستے بنتے جاتے ہیں. اچھا سر, آپ کو اس ادارے کی طرف سے کتنی سپورٹ رہی ہے؟ بیسکلی میری جو آفیسرز ہیں بہت کوآپریٹیو ہیں. ہمارے جو آئی جی عثمان انور صاحب ہیں بہت اچھے آفیسر ہیں, نہ صرف میرے لیے بلکہ ہمارے تمام ڈپارٹمنٹ کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے باقی جو تمام آفیسرز ہیں جس میں ہمارے ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب ہیں شہزادہ سلطان صاحب, بہت ہی ہمارے اچھے آفیسر ہیں, بہت سپورٹ کر رہے ہیں مجھے. اس کے علاوہ اور تمام آفیسر جو ہمارے سینئر آفیسر ہیں ان کی بھی میرے ساتھ سپورٹ ہے. میں تمام آفیسر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کی سپورٹ سے میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں. اچھا سر, آپ اپنے دیکھنے والوں کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ بالکل میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ اپنی زندگی میں کبھی ہمت بالکل نہ ہاریں اور ہمیشہ محنت کریں اور آگے بڑھیں. اگر میں انکمپلیٹ شخص محنت کر کے خود کو کمپلیٹ کر سکتا ہوں تو آپ کمپلیٹ لوگ خود کو کمپلیٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ ناظرین, ہم جیسے لوگ جو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو کے انزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ اس کام کرنے کے ارادے کو ہی ترک کر دیتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ ایسے موٹیویشن موجود ہے جنہوں نے ایک اتنی بھری آزمائش آنے کے باوجود بھی وہ محنت نہیں چھوڑی, وہ لگن جاری تھی ان کے اندر, جس کی وجہ سے آج وہ کامیاب اور اتنے مطمئن نظر آتے ہیں. اگر یہ کر سکتے ہیں میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ناظرین, ہماری ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.